Subscribe my channel Irfan Raza Arni. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم. غوث اعظم والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ محفل نیر کی سرزمین پر رحمانیہ کمیٹی کے جیالے نوجوانوں کی محنتیں اور کاوشوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مغرب سے لے کر اب تک یقیناً آپ نے ہمارے علماء، خطبہ، شعراء اور نعت خوانوں سے ان کے ملفوظات اور ان کے کلام کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالی سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اب محفل کا آخری وقت ہے، آخری سیشن ہے جس میں ہم اور آپ جو ہیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جلوہ گری ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں آتے رہے. کوئی علاقے کے لیے آیا، کوئی خطے کے لیے آیا، کوئی قبیلے کے لیے آیا، کوئی کسی ریاست کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد جو شخصیت کو جلوگر کیا گیا وہ ایک آفاقی اور ایک عالمی شخصیت، بلکہ عالمی بھی نہیں، تمام عالمین کے لیے جس کو روئے زمین پر بھیجا گیا، تمام کائنات کے لیے بھیجا گیا، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، قائد المرسلین، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لائے. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. اور امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے ذمہ داری ہے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا یؤمن
احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور پکا مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کریں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، اب ذرا میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محنتوں کی قدر کرتا ہے، اس کی محنتوں کا احترام کرتا ہے، اس کی محنتوں کا احساس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے محبت کرتا ہو اور اس کے باپ نے جو ہے دولت کمائی ہو، کھیتیاں خریدی ہو، باغات خریدے ہو، مال اکٹھا کیا ہو، اب وہ بیٹا اس دولت کی پامالی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میرے باپ نے ٹھیلا ڈکیل کر کے جو ہے، میرے باپ نے اتنی پراپرٹی جمع کی، مزدوری کر کے اتنی پراپرٹی جمع کی، محنت اور مشقت کر کے اتنی پراپرٹی جمع کی، تو وہ سوچتا ہے میرے باپ کا پسینہ جو ہے اللہ اکبر پیشانی سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دولت جمع ہوئی ہے۔ اب اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے تو باپ کی محبتوں کا احساس اس کو پوری زندگی جو ہے دولت کی پامالی کرنے نہیں دیتا، دولت کی فضول خرچی کرنے نہیں دیتا، دولت کا مس یوز کرنے نہیں دیتا۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں۔ یقیناً باپ کی محنتوں کا احساس ہو تو باپ کی کمائی ہوئی دولت کا احترام بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اس کے لیے محنتیں اور کوششیں بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر باپ کی محنتوں کا احساس ہو، باپ کی محبت کی بنیاد پر، باپ کے احترام کی بنیاد پر، باپ کی وفاداری کی بنیاد پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ودربا کی سرزمین پر نیر نام کا ایک گاؤں ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول اس زمین پر تشریف لائے تھے تو پتہ نہیں یہ گاؤں رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا، یہ بستی رہی ہوگی یا نہیں رہی ہوگی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 5 وقت کی اذان جو ہمارے گھروں تک روزانہ پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے گھروں کی طاق میں رکھا ہوا ہے، یہ نمازوں کا نظام، یہ زکوٰۃ کا نظام، یہ قربانی کا نظام، یہ حج کی تعلیمات، یہ نماز کی تعلیمات، یہ پردے کی تعلیمات، یہ اللہ کا دین آج جو مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے چپے چپے پر پہنچا ہے، یہ کس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ کس کی محنتوں کی وجہ سے پہنچا ہے؟ آج کی اس محفل میں چونکہ سیرت النبی عنوان ہے تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا وہ گوشہ ہر مسلمان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، اللہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے تو اسلام پھیل گیا، سورج پلٹ آیا تو اسلام پھیل گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو اسلام پھیل گیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، یقیناً چاند ٹکڑے ہوا تھا، سورج کا پلٹنا حق ہے، سورج بھی پلٹا تھا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی حق ہے، کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، مگر یاد رکھنا جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے وہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے سورج کا پلٹنا دیکھا تھا وہ سورج کا پلٹنا دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا دیکھا تھا وہ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے یہ تو کھلا جادو ہے۔ لیکن وہ مسلمان کب ہوئے تھے؟ وہ مسلمان ہوئے تھے اپنے نبی کی محنت کی وجہ سے، میرے آقا کی کوششوں کی وجہ سے۔ آج اس امت نے اپنے باپ کی محنت تو یاد رکھی لیکن رسول پاک کی محنت یاد نہیں رکھی۔ آئیے حضور نے کتنی محنتیں کی ہے، حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے۔
اب تھوڑا سا سیرت کا وہ باب میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھنا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا کم محنت کرتا ہے. اللہ اکبر. عام طور پر چھوٹے طبقے کے لوگ محنت کرتے ہیں مگر قربان جائے میرے نبی اللہ کی کائنات میں سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنی مخلوق میں ان سے بڑا کسی کو پیدا کیا ہی نہیں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ سید الملائکہ جبریل امین بھی معراج کی شب ان کے تلبوں پر اپنا منہ رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ جہاں جبریل کا سر ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا تلبہ ہے. یعنی اللہ اکبر جہاں سے جبریل کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. اتنے بڑے ہیں وہ سارے انبیاء. معراج کی شب جو ہے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانی کی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیا ان کے تلووں کی شان کا یہ عالم ہے. لیکن اندازہ کریں سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ وہ فرشتے اللہ ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے, رسول ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے نبی کی شان بہت بلند ہے, اپنے نبی کی شان بہت بلند ہے. لیکن عام طور پر محنت چھوٹے لوگ کرتے ہیں, بڑے لوگ محنت نہیں کرتے. ایک آسان زبان میں سمجھاؤں آپ کو. اللہ اکبر. جب کوئی کام کی بات آتی ہے, مثال کے طور پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چائے منگوانا ہے تو دیکھیں کوئی چھوٹا کون ہے, پانی منگوانا ہے چھوٹا کون ہے, محنت کا کام کروانا ہے چھوٹا کون ہے. یہی تو عام طور پہ ہوتا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ کا دین وہ دین ہے جس دین کے لیے محنت سب سے زیادہ اس نے کی ہے جو کائنات میں سب سے بڑا تھا, اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا تھا. اللہ اکبر. خدا کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آفاقہا گردی دام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوبا دی دام, لیکن تو چیزیں دی گری ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں. امام کہتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سارا جانا. لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اللہ اکبر. اتنے خوبصورت ہیں ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں, اتنے بڑے عالم ہیں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں, اتنے متقی ہیں اتنا بڑا متقی کوئی نہیں. ارے ان کے غلاموں میں اتقا پیدا ہوئے, جس کے غلاموں میں اتقا ہو اس آقا کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے صدیق اکبر جیسے ان کے غلاموں میں ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. لیکن آپ توجہ کریں, غور کریں, حضور نے محنتیں کتنی کی ہے, کس قدر محنت کی ہے. آج یہ قرآن کہتا ہے, حضور کے آنے کے مقصد کو قرآن بیان کرتا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو جلوہ گر فرمایا. اور وہ کیوں آئے؟ غلبہ دین کے لیے آئے, دین پھیلانے کے لیے آئے, گھر گھر دین عام کرنے کے لیے آئے. اچھی طرح دل و دماغ پر لکھ لو. اللہ اکبر. یہ آج کل کی محنتوں سے دین نہیں پھیلا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنت تھی جس نے شرق سے لے کے غرب تک دین پھیلایا ہے. اور حضور نے محنت کتنی کی اس کے لیے. آئیے اللہ اللہ. اب اگر دل رکھتے ہیں تو اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو. ایک
مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے وہ دن کو تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا تھا نا، وہ دن کون سا تھا؟ اللہ اکبر، احد کا دن تھا، احد کا دن۔ ام المومنین کا خیال یہی تھا کہ حضور کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن احد کا دن تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے پوچھ لیا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا، اللہ کی راہ میں مجھے جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو پہنچائی نہیں گئی۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ احد کا دن ہے۔ اب میرے آقا فرماتے نہیں عائشہ، احد کا دن میری زندگی کا مشکل دن نہیں ہے، بلکہ ایک اور دن ہے میری زندگی کا جو سب سے مشکل ترین دن تھا، میں آج اسی کو بیان کروں گا۔ لیکن پہلے آپ اندازہ کر لیں ام المومنین کے نزدیک کیا ہے دماغ میں کہ احد سب سے مشکل دن ہے، اور اللہ اکبر آقا کسی اور دن کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ احد سمجھ میں جائیں گے تو آپ کو وہ مشکل دن سمجھنا بہت آسان پڑے گا۔ اللہ اکبر، احد کا دن کیسا دن تھا؟ اللہ 700 یا 800 صحابہ کو لے کر میرے آقا میدان احد میں آئے، احد کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ادھر سے مکے والوں کا 3000 کا لشکر جرار ہے، اور یہاں 700-800 لوگ ہیں، اس میں بھی سب کے پاس تلواریں نہیں ہیں، سب کے پاس نیزے بھالے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بعض صحابہ تو ایسے ہیں، اللہ اکبر، آج میری قوم کا جوان ایک دن میں 2-2 3-3 ڈریس تبدیل کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں، قوم کی خواتین، اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ او اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں، اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو، یہ دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے، میرے آقا اور ان کے اصحاب، ان کی اہل بیت کی محنتیں کتنی ہیں۔ اللہ اکبر، 700-800 لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس اگر لنگی موجود ہے نیچے باندھنے کے لیے تو اوپر کا کرتا بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں ہے، بھوکے پیٹ میدان میں آئے ہیں، اور کیفیت جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، احد کے میدان میں میرے آقا کو نشانہ لگا کر کے مکے والوں نے بہت کوششیں کی حملہ کرنے کی، اور پھر وہ اپنی کوشش میں اس طریقے سے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی کوشش کو اس طریقے سے کامیاب بنانے کی کوشش کی کہ حضور علیہ السلام کو گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو گڑھے کی طرف جیسے ڈھکیلا تو یہ تو میری زبان نہیں کہہ سکتی کہ حضور گڑھے میں گر گئے، اس لیے کہ جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں تو ہمیں ادب کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایسے ویسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے، میری بات بھی ہو جائے۔ حضور کو گڑھے میں ڈھکیلا، حضور گڑھے میں چلے گئے، حضور کے دونوں گھٹنے پھوٹ گئے، حضور علیہ السلام کے دونوں گھٹنے پھوٹ گئے۔ ذرا تصور کرو اس وقت صحابہ کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ وہ اصحاب مصطفیٰ جو رسول اللہ کے وضو کا پانی زمین پر گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کے دونوں گھٹنوں میں چوٹ آئی ہے، صرف گھٹنوں میں چوٹ نہیں آئی، گھوڑے سے یا اونٹنی سے حضور کو گڑھے میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ گھٹنے پھٹے ہیں اور کونیاں پھٹ گئی ہیں، اور اسی پر بس نہیں، حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی، دندان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، خون اتنا نکل جاتا ہے، اتنا خون بہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت اب چلتے نہیں ہیں، صحابہ حضور کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھانے کے بعد اللہ اکبر حضور کے گالوں کی کڑیاں نکالی جاتی ہے تو خون کی پھواریں نکل پڑتی ہے۔ اللہ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، دندان شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جانتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی سیرت ہے،
पड़ोसियों से बकरी ने मेरे आंगन में पेशाब क्यों किया। इस बुनियाद पे लड़ने वाली कौम सुन ले, आज तो मुसलमान मेरे आंगन में तेरी बकरी ने पेशाब क्यों किया और तेरे आंगन में कचरा कैसे आया, इस पर आज मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहा है, घर घर झगड़ा है, भाई भाई झगड़ा है। सुन लो, जिन्होंने रसूलुल्लाह के दंदान शहीद किए थे, जिन्होंने हुजूर के गालों में कड़ियां घुसाई थी, जिन्होंने हुजूर को गड़े में डालकर जख्मी किया था, अल्लाह अकबर, सहाबे किराम गुस्से में थे, चारों तरफ से अल्लाह के रसूल को घेर लिया जाता है और सहाबा कहते आका जुल्म की हद हो गई, इन्होंने आपको लहू लहान कर दिया, आपके दंदान शहीद कर दिए। हुजूर हाथ उठाए और इनके लिए बद्दुआ करें, इनके लिए हलाकत की दुआ करो। चारों तरफ से सहाबा कहते हैं इनकी बर्बादी की दुआ करो। आप अंदाजा कर सकते हैं मुसलमानों, अगर उनके लबों को जुम्बिश हो जाती, मक्कतुल मुकर्रमा का कोई काफिर जमीन पे जिंदा नहीं रह सकता था। चारों तरफ से जब अर्ज किया गया, हुजूर हाथों को उठाए, मेरे आका ने हाथ उठाए, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, जमीन थर्रा गई होगी, आसमान कांप कांप गया होगा कि महबूबे खुदा, जाने कायनात, वजह तकलीके कायनात, रूहे कायनात अब हाथ उठा करके पता नहीं क्या कहेंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर के हाथ उठे, लोगों ने कान लगाए तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, ए अल्लाह ये मेरी कौम है, ये मुझे समझती नहीं है, मेरे मर्तबे को पहचानती नहीं है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे पहचानती नहीं है। लोग हैरान थे, हम तो तबाही की बात कर रहे और हुजूर हिदायत की दुआ कर रहे। आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, क्या हमारे अंदर भी ये ज़र्फ है? आज तो अगर दो बाइक एक दूसरे से टकरा जाए तो मां बहन की गालियां होती है, वहां दंदार शहीद हो गए हैं और हिदायत की दुआ दी जा रही है। अल्लाह अकबर, यहां 200-500 रुपये की बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल हो रहा है और वहां दंदान की शहादत के बाद भी एक दूसरे के लिए, दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की जा रही है। बहरहाल इसका मतलब यह है, अब सीरत सिर्फ बयान के लिए रह गई, जिंदगी में सीरत कहां है? अल्लाह अकबर, आस्तीनें चढ़ जाती हैं, झगड़ा हो जाता है। अगर शादी का कार्ड किसी के घर देर से पहुंचा तो वो कहता है मैं उसके घर की शादी में नहीं आऊंगा क्योंकि उसने मुझे पहले कार्ड क्यों नहीं दिया। हैरत है, इसका मतलब फिरौन बन रहे हैं लोग, इसका मतलब लोग फिरौन बन रहे, फिरौन। अल्लाह के रसूल के उम्मती हो, इतना तो एहसास करो, अरे कार्ड देर से दिया तो सही। रसूलुल्लाह की सीरत तो ये है, मदीने की गलियों में चलते छोटे छोटे बच्चे आते हुजूर का हाथ पकड़ के कहते हुजूर हमारे घर चलिए खाना खा लीजिए, और हुजूर को भूख लगी होती तो हुजूर नन्हे से बच्चों के साथ उनके घर चले जाया करते थे। ये कहां है? हुजूर की जिंदगी कहां है? अल्लाह अकबर। बहरहाल मेरा उन्वान ये नहीं, सीरतुन नबी का वो पहलू, हुजूर की मेहनत देखो। अल्लाह के रसूल के दंदान शहीद हुए, कड़ियां निकली। लोग कहते हैं मेरे बाप ने इस दौलत को कमाने के लिए, मेरे बाप ने इस दौलत को कमाने के लिए उसका पसीना पेशानी से पैर तक आया है। मैं कहता हूं नमाजों को तर्क करने वालों, जिना के अड्डों पे जाने वालों, शराब के अड्डों पे जाने वालों, अगर तुम्हारे बाप का पसीना ये दौलत कमाने के लिए पैर तक आया है तो ये जो दीन की दौलत हमारे घर तक आई है इसमें हुजूर का पसीना नहीं, हुजूर का खून था, खून जो पेशानी से लेकर के तलवों तक पहुंचा था। इसका एहसास हम कब करेंगे? रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पर लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वाली कौम, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाली कौम, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रख करके फैशन को जिंदा करने वाली कौम, घर की बेटियों को, नन्ही नन्ही बच्चियों को जीन्स और ट्राउजर पहनाने वाली कौम, शॉर्ट कपड़े बच्चियों को पहनाकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने वाली कौम, कभी सोचा बाप की कमाई हुई दौलत का गलत इस्तेमाल करो
تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اور یہ رسول اللہ کی کمائی ہوئی دولت ہے. اگر اس کی قدر نہیں کرتے ہو تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کیا گزرتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پر جب مسلمانوں کی مسجدیں ویران نظر آتی ہوگی. کیا گزرتی ہوگی رسول اللہ کے دل پر. اللہ اکبر. جب کوئی مسلمان حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکواتا ہوگا, اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کبھی احساس کیا؟ اللہ اکبر. جب کوئی مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنتا ہوگا, اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اے میری قوم کے جوانوں سن لو, ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ایسے زندہ ہے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. حضور زندہ ہے, ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, حضور کی نگاہوں میں ہو. زنا کے اڈے پہ جا رہے ہو یا نگاہیں جھکا کے زندگی گزار رہے ہو, حضور کی نگاہوں میں ہو, کیونکہ اللہ نے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, بشارت دینے والا بھیجا, ڈر سنانے والا بھیجا. اور گواہی وہی تو دے سکتا ہے جو کسی کا عمل دیکھ رہا ہو. اس کا مطلب حضور مدینہ منورہ میں رہ کر اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں, اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے اذن سے دیکھ رہے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, جو بتاؤ اس وقت اپنے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اللہ, آج وہ کون سا گناہ ہے, آج وہ کون سا جرم ہے جو میری قوم نہیں کر رہی ہے. ہمارے گھروں کا ماحول مشرکوں کے گھروں کی طرح, ہمارے گھروں کا ماحول یہود و نصارہ کے گھر کی طرح. آپ سے پوچھتا ہوں کہاں گیا پردے کا نظام, کہاں گیا تقوی کا نظام. ایک دور وہ تھا جب مسلمانوں کے گھر میں صبح ہوتی تھی, صبح تو اس وقت تلاوت قرآن کی آواز مسلمانوں کے گھروں سے نکلا کرتی تھی. جب کسی گلی سے گزرتے ہوئے لوگ تلاوت قرآن کی آواز سنتے تو جان جاتے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اور آج 11 بجے سے پہلے جس قوم کا دروازہ نہ کھلے, سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کے گھر ہے. رات کے 3 بجے تک جن کے لائٹ جل رہے ہو اور وہ فضول جاگ رہے ہو, نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہو, سمجھ جانا مسلمانوں کے محلے. کہاں گیا وہ نظام, کہاں گیا وہ نظام. اور سب کے دل کا خیال ہے, رسول اللہ کے دل کا کوئی خیال نہیں, حضور کے صحابہ اور حضور کی محنت کا خیال نہیں. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنت کا ایک ذکر میں نے کیا, لیکن ام المومنین سمجھ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ حضور کے لیے مشکل دن یہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا. بلکہ اس دن کے بارے میں ایک بات مجھے یاد آ گئی. آج تو لوگ عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں, ہم عاشق رسول, ہم عاشق رسول. لیکن آپ سے کہتا ہوں صرف نعرے والے عاشق ہو. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا تھا, بلال جاؤ احد کے میدان میں سب کو جمع کرنا. توجہ کریں, کہاں گیا وہ عشق. بلال جاؤ سب کو جمع کرو اور کہنا کہ چلو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, جان دینے کے لیے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بہت سے واقعات ہوئے, لیکن 2 باتیں عرض کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے اور کسی کی زندگی بدل جائے. جب بلال حبشی احد کی جنگ کا پیغام لے کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہنچے تو وہاں ایک صحابی رسول کی اسی دن شادی ہوئی تھی. شادی کی پہلی رات تھی, سہاگ رات تھی ان کی, اور وہ بیوی کے ساتھ مصروف محبت تھے, وظیفے زوجیت میں مصروف تھے. بلال کی آواز سنی, حضور بلا رہے ہیں, فوری طور پر محبتوں کو وہیں روک دیا, اظہار محبت روک دیا اور روک کر کے کھڑے ہوئے. بیوی نے دامن پکڑ کر پوچھا, میرے سرتاج آج کی رات اظہار محبت کی رات ہے, آج کی رات دل کے آنگن میں محبت کے پھول کھلنے کی رات ہے,
آج کی رات وصل کے خاتمے کے بعد، آج کی رات ہجر کے خاتمے کے بعد وصل کے نئے طلوع آفتاب کی رات ہے. آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ تیرے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی، تیرے لیے بابل کا گھر چھوڑا، تیرے لیے سب کچھ چھوڑا، اب تو مجھے چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ اس مقدس شوہر نے، اس جوان نے جواب دیا، میری محبتوں کی راہ میں دیوار نہ بن. ہم مسلمان ہیں، ہماری محبتوں کی راہ میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں. تو اس خاتون نے، بیدار بخت خاتون نے پوچھا ہوگا، میرے سرتاج کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی آپ کا محبوب ہے جو اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہے؟ کہا نہیں سنا، بلال کہہ رہے تھے کہ چلو اللہ کے رسول جان کی نظریں لے کر کے تمہیں بلا رہے ہیں. اے خاتون، میرے نبی نے بلایا ہے اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ خاتون بھی کوئی دوسری نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی کنیز تھی. کہا میں نے نہیں توجہ دی، اگر حضور نے بلایا ہو تو جاؤ، دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، جلدی جاؤ. اگر شہید ہو جاؤ گے تو شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، اور زندہ واپس آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی. لیکن وہ جانے والے جلدی جا، دیر نہ کرو، مگر اتنا وعدہ کرتے جا، اگر شہید ہو جاؤ گے تو جیسے آج اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسے جنت میں اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، بلکہ یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہاں جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے. اور دنیا نے دیکھا وہ پہلی رات کا دولہا اپنا بستر استراحت چھوڑ کر بغیر غسل کیے ہوئے، اتنی دیری بھی پسند نہیں کہ غسل کر لوں، دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، حضور کا دل دکھے گا، دیر ہو جائے گی، حضور کا دل دکھے گا. نکل گئے اور گئے، حضور کو اطلاع بھی نہیں دی، شہید بھی ہو گئے. پھر ان کو فرشتوں نے غسل دیا اور ان کو غسیل الملائکہ کا لقب عطا کیا گیا. اس صحابی کو حضرت حنظلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کا منادی اگر آواز دے سر کٹانے کے لیے تو وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہاں رسول اللہ کا منادی دن میں 5 مرتبہ آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ. یہ مؤذن تمہارے نوکر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے منادی ہیں. اگرچہ وہ تمہارے سماج میں رہتے ہوں، تمہارے معاشرے میں رہتے ہو، مگر وہ ہے رسول اللہ کے منادی. حضور کی طرف سے وہ مقرر ہیں، اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہیں. اور وہ کہتے ہیں 5 بار حی علی الصلاۃ. وہ تو عاشق ایسا تھا جان دینے کے لیے پہلی رات کی دلہن چھوڑا گیا، اور ہم تو کرکٹ چھوڑ کر کے بھی نہیں جا رہے. آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان دنیا میں مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جس دن مسلمان بنے گا کیسا؟ جیسے وہ لوگ تھے. حضور کے ایک منادی کی آواز پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی. اور یا تاش کے پتے نہیں چھوٹ سکتے. اگر تاش کے پتے کھیل رہے ہیں مسلمان تو وہ بھی چھوڑ کے مسجد نہیں جا سکتا. کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ٹی وی کے اندر تو وہ کرکٹ چھوڑ کر نہیں جا سکتا مسجد میں. بلکہ جس دن انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو اس دن مسجدوں پر بھی اثر پڑتا ہے. لوگ میچ کے لیے اور کرکٹ کے لیے تو کاروبار بند کرتے ہیں مسلمان. کیا کبھی نماز کے لیے بھی بند کیا ہے کاروبار؟ پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جو ہو رہا ہے اگر نہیں سدھرے تو اس سے بڑھ کے ہوگا. بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. جو قوم اللہ کے نبی کی محنت کو ضائع کر دے اللہ اس قوم کو ضائع کرے گا. اس قوم کو زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں کی قدر نہ کرے. باپ کی محنت کا ناقدرہ جب عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جی سکتا تو رسول اللہ کی محنت کی ناقدری کرنے والی قوم کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ ہمارے ہاتھ میں جب تاش کے پتے آتے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ کیا نہیں سنا کہ جس نے دنیا میں اپنے ہاتھوں میں جوا کے آلات، تاش کے پتے لیے، جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا اپنی قبر سے تو اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، اس کے ہاتھ
खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। हाँ हाँ, मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेलने वालों, ताश के पत्ते मोबाइल पर खेलने वालों, जुआ खेलने वालों, रमी और जंगली रमी में डूब जाने वालों, तैयार रहना। जब कयामत के दिन अपनी कब्रों से उठोगे तो हाथ सूवर के खून में रंगे हुए होंगे। आपसे पूछता हूं, उलमाए किराम आ जाए, सादाते किराम आ जाए, बुजुर्गान दीन आ जाए तो मुसाफे के लिए कितना तड़पते हो? अरे उस दिन कयामत के दिन बुजुर्गान दीन नहीं बल्कि सारे बुजुर्गों के बुजुर्ग मुस्तफा जान रहमत की जलवागरी होगी, आकाए कायनात की जलवागरी होगी। अब बताना मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। मुझे बताओ, अगर वो जुए की वजह से हाथ सूवर के खून में रंगा रहा तो क्या अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे? अपनी आका से मुसाफा कर सकोगे? इसलिए मेरे भाइयों, सबके दिल, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।